بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ جی ہم نے کل سورہ مسد یا سورہ لہب جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے مکمل کیا۔ یہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کی مدد سے ہم نے کل اس کی گرامر کی مختصر سٹڈی اور اس کی تشریح اور کچھ ترجمہ اس کا ہم نے مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ النصر کریں گے۔ آج سورہ ہے سورہ النصر۔ سورہ نصر سے متعلق میں آپ کے سامنے دو احادیث تلاوت کروں گا، ان دو احادیث کو عربی میں آپ سنیے گا بھی اور پھر ساتھ میں ترجمہ بھی کروں گا ساتھ ہی۔ بیسیکلی اس کا شان نزول ڈیفرنٹ ہے، یعنی اس کا نازل ہونا، اس کا وقت، مناسبت، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے اس کے بارے میں دو احادیث ہیں، وہ سن لیجئے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اپنے بندے کو کہ وہ چن لے دنیا میں سے یا جو اس کے پاس ہے اس میں سے کچھ۔ فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے وہ چن لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ سن رہے تھے تو وہ رونے لگے۔ فقلت فی نفسی، فقلت فی نفسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے کہنا، یعنی اب دل میں کہنا، جس طرح ہم کہتے ہیں دل میں کہا، میں نے دل میں کہا، تو یہ وہ بات ہے۔ فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، کس نے؟ ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ما یبکی ھذا الشیخ، یعنی اس بزرگ کو کس بات نے رلا دیا؟ ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے کچھ چن لے، تو اللہ کے بندے نے آخرت کو چن لیا۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، تو یہ ابی سعید فرما رہے ہیں کہ میرا یہی جاننا ہے کہ وہ کون ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو چن لیا۔ وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر کیا تھے؟ ہم میں سے زیادہ علم رکھتے تھے، ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، ان کو ان باتوں کا زیادہ اندازہ تھا۔ قالا، انہوں نے فرمایا، قالا کنہوں نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر مت روئیے، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ و ابو بکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی ابو بکر کے بارے میں کہ لوگوں میں سے مجھ پر جو سب سے زیادہ احسان ہے وہ کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے، کہ ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے میری مدد کی، مجھ پر احسان کیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں نے کسی کو دوست خلیل چننا ہوتا، من امتی، اپنی امت میں سے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو میں نے کس کو چنا ہوتا؟ ابو بکر کو۔ اچھا یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ اگر چننا ہوتا؟ کیونکہ دوست ایک ہی ہے، اللہ، اس لیے اب اللہ ہی ہے تو پھر باقی کو گنجائش نہیں رہی۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ولیکن اخوۃ الاسلامی، لیکن بھائی چارے میں ابو بکر جو ہیں وہ بھائی ہیں، ومودتہ، اور برادری ازم میں، یعنی آپ کا ایک تعلق ان سے بھائی چارے کا اور ایک برادری کا سا تعلق تو ضرور قائم ہے۔ پھر آپ نے ایک حکم دیا، لا یبقین فی المسجد باب الا سدہ، یعنی مسجد نبوی میں جو دروازے تھے ان میں سے کوئی دروازہ خالی نہ چھوڑو، سب بند کر دو، الا باب ابی بکر، کون سے دروازے کے علاوہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ تو یہ دیکھ لیں ابو بکر کی شان بھی اس میں بیان ہو گئی، اور بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا اس صورت سے کیا تعلق ہے، تو یہ جو ہے نا ان اللہ خیر عبدا، کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، تو وہ اس صورت کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے، انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسری حدیث اسی صورت سے ریلیٹ کرتے ہوئے جس میں اس کا میسج آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اکرام کیا کرتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ ابن عباس کو، جو بدر کے بزرگ تھے، ان کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اپنی مجلس میں۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض جو اشیاخ تھے انہوں نے فرمایا، لم تدخل هذا الفتى معنا، آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ ولنا ابناء مثلہ، ہمارے بھی تو بیٹے ہیں وہ 20 جیسے ہیں،
یعنی ہماری بھی اولاد ہے وہ بھی اسی جیسی، یہ ہماری اولاد جیسا ایک نوجوان ہے. فقال آپ نے فرمایا انہ ممن قد علمتم، یہ ان میں سے ہے جن کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو. قال ابن عباس فرماتے ہیں فدعاہم ذات یومن، ذات یومن کا مطلب ہوتا ہے ون ڈے، ایک دن. فدعاہم انہوں نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا ان سب کو ایک دن. ودعانی معہم، اور مجھے بھی بلایا ان کے ساتھ. قال اور فرمایا وما رؤیتہ دعانی یومئذ الا لیریہم منی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلوایا، تاکہ میرا علم ان کے سامنے واضح کر سکیں کہ میں کیا جانتا ہوں. فقال عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تقولون فی، تم کیا کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اس کی تسبیح بیان کریں. اذا نصرنا وفتح علینا، اس وقت بیان کریں جب ہماری مدد کی جائے یا ہم کوئی فتح حاصل کر لیں. وقال بعضهم، بعض نے کہا لا ندری، ہم نہیں کچھ جانتے. او لم یقل بعضهم شیئا، اور ان میں سے بعض نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے. فقال علی، عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا یا ابن عباس، اے ابن عباس، اکذاک تقول، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں میں نہیں یہ کہتا. قال فما تقول، عمر نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلمہ اللہ لہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. وہ فرماتے ہیں کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان تھا. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ فتح اور نصرت آ گئی. اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل دیکھیں گے ابھی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ، یعنی مکہ کے فتح ہونے کا، اور فضا کا علامت اجلی کا، کہ اس میں علامت ہے آپ کی وفات کی اور فتح مکہ کی. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں قال عمر ما اعلم منہا الا ما تعلم، جو تم نے بیان کیا ہے میں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی میرا بھی جو نالج ہے وہ یہی ہے جو اس بچے نے فرمایا ہے. دیکھیں ایک تو ان بچے کا نالج کیا تھا، پھر اس صورت سے ہمیں ایک میسج مل گیا. اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام تھا کہ آپ کا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے. اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے 76 دن آپ زندہ رہے، اس کے بعد آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. تو یہ تو ایک اس کا ایک پہلو ہے جو ہم نے شیئر کر لیا الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اذا جاء نصر اللہ کیا جی بغیر دیکھے بتائیے، والفتح، یہ کیوں بغیر دیکھے کہ کوئی اس میں گرامیٹیکل ریزن تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اچھا اذا آپ کے سامنے آ گیا. اذا ایک ایسا ورڈ ہے جس کے جب جملے کے ساتھ وہ لگتا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی مستقبل دونوں میں سے کسی بھی طرف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ریکوائرڈ ہے اس کی کانٹیکسٹ میں کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ ہم آگے جب پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اذا کا ترجمہ یہاں ہمیں کیا کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی ماضی یا مستقبل. دوسرا اذا کا مطلب کیا ہے جی؟ جب. تو جب ورڈ ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے، جب تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہاں جی، کوئی شرط کے طور پہ آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب جب اذا کی بات ہو رہی ہے اس مین یہ ایک شرط کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ شرط کے طور پہ آ رہا ہے. اب جب کوئی بات شرط کے طور پہ آ رہی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ پھر جواب شرط بھی ہوگا. اکیلی شرط تو نہیں آ سکتی نا. جب تم کرو گے تو لازمی بات ہے کہ میں اگلی بات کروں گا، میں کوئی نہ کوئی شرط آگے جواب دوں گا اس کا کہ کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اذا جب آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک شرط آ گئی. اب بات آگے چلے گی کیونکہ یہ پوائنٹ ہے اس صورت کے شروع ہونے کا اور اس کی گرامر سمجھنے کا. یہ پوائنٹ ہے، اگر یہ نکال دیا جائے تو یہ صورت سمجھ نہیں آتی. جب
یہ آپ کا جی شرط کے طور پہ آگا اذا. جاء کون سا فعل ہے شفقت بھائی؟ ہاں جی فعل ماضی. فعل ماضی گردان میں سے کون سا صیغہ یہ؟ ہاں جی فعل واحد مذکر کا، یعنی جس میں ہوا کہ آپ اس کو ضمیر کہہ سکتے ہیں. یہ باب ضربہ سے آتا ہے. اس کے جو اوریجنل مادہ ہے وہ جیم یا حمزہ. جایا یجیو، تو اس سے کیا بن گیا؟ جا یجیو. کیوں بنا ایسا؟ کہ حرف علت ہے درمیان میں تو غیر صحیح ہو گیا، اور غیر صحیح جو کہ حرف علت درمیان میں آ رہا ہے تو یہ اجوف میں چلا گیا. تو اجوف کا قاعدہ کیا ہے؟ قالا قاما، تو یہ وہی ہے جا یجیو. لیکن یہ کون سا اجوف؟ یائی. وہ باتیں ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کہیں کنفیوژن ہو تو آپ نوٹس کی طرف یا بک کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ بات سمجھ آ جائے گی. اچھا جی جا فعل ماضی ثلاثی مجرد میں سے ہو گیا اس کا. اب یہ پہلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب عمومی طور پہ اس کا فاعل بھی ہوگا. جا کا مطلب وہ آیا، وہ آیا. نصر اللہ کیا ہے جی مجتبیٰ بھائی؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. نصر اللہ مرکب اضافی ہے. اب مرکب اضافی کے اندر نصر مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ فاعل. یہ دونوں مل کر فاعل بن گئے. اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. واہ حرف عطف الفتح. الفتح کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع ہے. تو یہ بھی اس کے ساتھ مل کے فاعل ہو گئے، یعنی دو فاعل ہو گئے. اذا کو ہٹا کے بات کریں، اللہ کی مدد اور فتح آ گئی. اس کا ترجمہ ہم ساتھ آگے بات کرنے کے بعد پھر کریں گے. آگے کیا ہے جی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ کیا جی؟ فی دین اللہ افواجن. حرف عطف واو. رأیتا شکاری صاحب کون سا فعل ہے یہ؟ فعل ماضی. ٹھیک ہے جی فعل ماضی. فعل ماضی اس کا اصلی مادہ کیا ہے؟ را حمزہ یا. را حمزہ اور یا. یہ آتا ہے باب فا سے. رأى یا یرجئو محموز ہے، پھر محموز کے ساتھ یہ یا آخر میں آ رہا ہے، غیر صحیح ہے. غیر صحیح میں کون سا ہے؟ ناقص ہے. مثال اجوف اور ناقص ہے. تو اس کا بنتا ہے رأى اور یرا. رأى اور یرا. رأى اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. اب رأیتا تم نے دیکھا. رأیتا الناسا نصب ہے. نصب کون ہوتا ہے؟ مفعول. اچھا رأیتا میں فاعل کون ہے؟ انتا. اس میں فاعل کون ہے؟ انتا. آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. اچھا جی یہاں تک تو کچھ سچویشن کمپلیٹ ہو گئی. آگے ایک نئی چیز آ گئی کہ ڈائریکٹ بغیر کسی جوڑ توڑ کے فعل مضارع پہنچ گیا. یہ ایک نئی چیز ہے سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجن. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ یہاں تک کر لیتے ہیں. يَدْخُلُونَ فعل مضارع، دال خا لام مادہ داخلہ يدخل باب نون پہ. پھر اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. اس میں کیا ہے؟ ہم فاعل ہے. فی حرف جر
دین اللہ مرکب اضافی، یہ بن گیا متعلق فعل، متعلق فعل، وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں۔ اب ایک جس طرح ہے نا رأیت الناس، آپ نے دیکھا لوگوں کو، رأیت زیدن ضاحکن، میں نے زید کو ہنستے ہوئے دیکھا، رأیت زیدن راکعن، میں نے زید کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، رأیت زیدن ساجدن، میں نے زید کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھیں رأیت میں نے دیکھا، میں فاعل ہوں، زیدن مفعول ہے، لیکن ساجدن راکعن ضاحکن یہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کا حال بھی نسب میں بیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی بات یہاں تک؟ میں کوشش کر رہا ہوں مثال سے یہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے۔ اب یہاں پہ ورأیت الناس، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا لوگوں کو، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کا، چونکہ یہاں پہ دیکھیں لوگ جمع ہے، یدخلون بھی جمع آ رہا ہے۔ نارملی اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے رأیت الامامہ، میں نے امام کو دیکھا، وہو ساجدن، وہ سجدہ کر رہا تھا، واو بھی ہوتا ہے پھر ایک ضمیر بھی ہوتی ہے، کنیکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب حال فعل مضارع ہوتا ہے تو بغیر کسی جوڑ کے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اگر مضارع کے علاوہ کچھ ہوگا تو پھر یا واو آئے گا یا ضمیر ڈائریکٹ لکھی جائے گی۔ رأیت زیدن وہو نائم، میں نے زید کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اب وہو نائم ایکچولی اس کا میں حال بیان کر رہا ہوں، امید ہے یہ پک کر گئے ہوں گے آپ۔ ورأیت الناس، آپ نے لوگوں کو دیکھا، کس حال میں؟ یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے۔ آپ نے اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا۔ اچھا کس طرح داخل ہو رہے ہیں؟ اب یہ پھر حال بیان ہو رہا ہے اس کا، فوج در فوج، گروہ کے گروہ، پہلے فردن فردن داخل ہوتے تھے، اب یہاں سے ترجمہ کریں، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج، یہ اب شرط بن رہا ہے۔ دیکھیں آ گئی، اب چونکہ آپ کے ذہنوں میں ڈیفرنٹ ترجمے ہوں گے، اب آپ گرامر کے حساب سے غور کر رہے ہیں۔ اذا شرط مجبور کر رہا ہے اس کا ترجمہ یہ کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جواب شرط آنے والا ہے، ماضی ہے جی، دیکھیں شرط آ گیا نا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی اذا کے اوپر فوکس کروایا ہے کہ اذا کے بغیر اس صورت کا ترجمہ درست نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، افواجاً، فوج در فوج، تو پھر آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کوئی حکم دینے والے ہیں کہ جب یہ کام ہو جائے، آپ اپنی نگاہوں سے، آپ اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھ لیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو کرنا ہے اس کی طرف کرنے کے لیے یہ ساری بات کی گئی ہے۔ اسی لیے تو علامت موجود ہے کہ آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا کہ آپ کا جو دعوت کا کام تھا وہ مکمل ہو گیا، آپ نے جو اپنا پیغام پہنچانا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کو وہاں پہ مکمل کر دیا گیا۔ تو جب آپ کی ذمہ داری جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گئی، تو پھر آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جب آپ یہ دیکھ لیں تو پھر اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اب وجہ آ رہی ہے کہ یہ اذا کے ساتھ ہم نے اب کیا تھا جی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ فی الحال میں مٹا رہا ہوں۔ ہاں جی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اذا کا جواب آ گیا۔
یہ فا کہلاتی ہے جواب شرط. یہ فا کیا ہے؟ جواب شرط. فا ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہے. فا سبب کے لیے آتی ہے اور فا کی اور بہت ساری جو ہم ون بائی ون پڑھیں گے. یہ کون سی فا ہے؟ شرط, کیونکہ پیچھے اذا تھا. جب آ گیا تو پھر تو, جب میں داخل ہوں گا تو تم یہ کرنا. جب میں آپ کو میسج بھیج دوں تو آپ یہ کریے گا. ٹھیک ہے, آپ کانٹیکسٹ کو ملانے کی کوشش کریں یہاں پہ کہ جب میں آپ کو یہ کہوں تو پھر تم نے یہ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا؟ فسبح. سین با ہا مادہ ہے. سین با ہا کون سا باب ہے جی؟ یہ اب باب پہچانے آپ. باب تفعیل میں فعل یفعل اس کا امر. اچھا, تسبح, سبح یسبح, تسبح, تسبح تم تسبیح کرتے ہو یا کرو گے. اس سے امر بنانا ہے, کیا کریں گے؟ آخری کو ساکن کریں گے, علامت مضارع گرائیں گے, کیا بن گیا جی؟ سبح. آپ تسبیح کریں. فسبح امر بن گیا, حکم دے دیا گیا. اب جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس میں فاعل کون ہے؟ انتا. سبح انتا. آپ تسبیح کیجئے. کیسے جی؟ بحمد ربک, اپنے رب کی حمد بیان کیجئے, اس کی تعریف کیجئے, اس کی تسبیح کیجئے, اس کا شکر ادا کیجئے. اس میں آپ دیکھیں یہ مرکب اضافی پیچیدہ, حمد ربی کا, تیرے رب کی حمد. با حرف جر حمد پہ آیا, مضاف پہ اس کو جر کر دیا, بحمد ربی کا. واو حرف عطف کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے, یعنی صرف تسبیح نہیں, یعنی واو کا مطلب اس سے جڑا ہوا ہے یہ بات. اور کیا کرنا ہے جی؟ واستغفر. یہ کون سا باب ہے جی؟ یہ آپ اسی چارٹ میں دیکھیں کہ کون سا امر کدھر بن رہا ہے. ہاں جی, باب استفعال. استفعل, استغفر, استفعل. یہ چارٹ اس لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, آپ پورے فعل اس میں سے نکال سکتے ہیں. ہاں جی, استغفرا یستغفرو, تستغفرو سے مضارع بنایا, تا گرایا, را کو ساکن کیا. اب اس کے ساتھ کیا؟ استغفر بن گیا. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, الف سین تا, جس کے ساتھ بھی آئے گا مانگنے کا. تو استغفر. اچھا جی, استغفر میں فاعل کون ہے؟ انتا. آپ طلب کیجئے استغفار. کس سے طلب کرنا ہے جی؟ ہو کدھر جا رہا ہے؟ اپنے رب سے. آپ اس سے استغفار کیجئے, اس سے توبہ طلب کیجئے. آگے کیا ہے جی؟ انہو انہو کانا توابن. بے شک, انہ بے شک. اس کو تھوڑا اوپن کرتے ہیں, اوپن کرتے ہیں اس کو ایسے. ہوا توابن, وہ معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ہوا توابن. اب اس کے ساتھ میں کانا لانا چاہتا ہوں. کانا کا ٹاپک کس کس نے پڑھا اور کس کس نے نہیں پڑھا؟ کانا. دیکھیں کانا کا اصل مادہ ہے کاف, واو اور نون. یہ کالا یقولو پہ بنتا ہے, کانا یکونو بن گیا. اس کا مطلب کانا کا مطلب تھا, یکونو کا مطلب ہوگا. اب کانا کو آج ہم صرف جملہ اسمیہ میں داخل کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں انت مریضن, تم مریض ہو. اب میں یہ بھی کہا تم مریض تھے. اب کانا کی ماضی کی گردان ہے. کانا کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کنتنا, کنتو, کننا. میں کہنا چاہتا ہوں جی انت مریضن, تم مریض ہو, تم مریض تھے. اب میں نے کانا لانا ہے. اب چونکہ اب میں جملہ فعلی بنا رہا ہوں, یہ ناقص ہے, فعل ناقص ہے. فعل ناقص آ رہا ہے تو اس میں کنتو میں انتا آلریڈی موجود ہے. کنتو میں انتا موجود ہے, اس لیے مجھے انتا نہیں لکھنا. میں کیا کہتا ہوں جی؟ کنتو. اب بنے گا کنتو مریضن, یہ نصب ہو جائے گا.
ہوا یہ کہ یہ فعل بفائل، کنت مریضن، تم مریض تھے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کنت میں مریض تھا، کنت مریضن، کنت مشغولن میں مشغول تھا، کنت سافرن میں مسافر تھا، کنت صائمن میں روزے سے تھا. تو کنت مریضن تم مریض تھے، کنت غائبن آپ غائب تھے، آپ غیر حاضر تھے. تو کنت مریضن یہ فعل کانا بفائل انت. اب اس میں ایک تھوڑا سا قاعدہ ہے، یہ فعال ناقصہ ہیں، اس میں فاعل فعل نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے اسم اور خبر. تو اسم کانا کیا ہے؟ انت، اور خبر مریضن، یہ اس کی خبر ہے. اب یہاں پہ آپ ہوا توابن، وہ تواب ہے. اب میں لانا چاہتا ہوں وہ تواب تھا، تو کیا ہوگا؟ ہوا کے لیے گردان میں کون ہے؟ کانا، کانا لے آئے. توابن اس کو ہم نے نصب کر دیا، اس کا چونکہ خبر ہے، کانا توابن وہ تواب تھا. لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ آفاقی صداقتیں ہیں، اور جو شور باتیں ہوتی ہیں عربی میں وہ ماضی میں کی جاتی ہیں. کانا توابن وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ تھا میں نہیں ہوگا. اب میں نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ اس میں ضمیر نکالوں گا. اگر تو ہوتا کان اللہ توابن تو پھر میں اللہ کو پہلے لے آتا، لیکن چونکہ اس میں ضمیر موجود ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ ہوا کان توابن. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے تاکید کے لیے کیا جاتا ہے، اور زیادہ فورس ڈالنے کے لیے. اب اس میں انا کریں، انا آیا، انا ہوا کو نصب کرے گا، انہ کان توابن. بات امید ہے پوری گرامر آپ کے سامنے اس جملے کی آ گئی. انہ کان توابن. اچھا توابن، توابن کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا یا توبہ کرنے والا، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے لیے بھی ہوگا انا توابن اور انت توابن وہو توابن، لیکن جب یہ اللہ کے لیے ہے تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جب میرے لیے تو میں بہت توبہ کرنے والا ہوں. یہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کی تھی، درس قرآن الحمدللہ میں نے منگوا لی تھی. درس قرآن ایک مختصر ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے. اس میں جی وہ بیان فرماتے ہیں سورہ نصر کی مختصر درس کیا ہے. وجہ تسمیہ اس سورہ کی ابتدا اذا جاء نصر اللہ سے کی گئی ہے، اور اسی لیے اس کا نام سورہ نصر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. اور اس میں فتح مکہ کا اشارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بھی اللہ عز و جل نے اس میں عطا کر دی آپ کو. سورت کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی اطلاع دے دی گئی ہے. اس صورت کی فضیلت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے. امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ و اتوب الیہ زیادہ پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے رب نے اطلاع دی کہ عنقریب تم اپنی امت کے اندر ایک نشانی دیکھو گے، یعنی ایک نشانی دیکھو گے. جب وہ علامت دیکھو، وہ علامت کیا ہے جو ابھی ہم نے سورت میں پڑھی ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ بہت پڑھنا. چنانچہ میں نے وہ نشانی دیکھ لی ہے، وہ نشانی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ نشانی تھی، یہ وہ شرط تھی جس کا پھر جواب شرط آئے گا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو آگے فرماتے ہیں کہ بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس صورت سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ صورت بتا رہی ہے کہ دعوت پوری ہو گئی اور دین کامل ہو گیا. مزید یہ کہ استغفار کا حکم بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. اس کے آگے پھر فتح مکہ کا انہوں نے واقعہ لکھا ہے، وہ ہم اس میں نہیں شامل کرتے. کثرت استغفار کی وہ وجہ لکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، انسان جس میں اولیاء اور انبیاء بھی شامل ہیں اللہ کی عبادت میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں، کما حق ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ نہیں، یعنی کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، وہ کوئی بھی ہو. تو کمی بیشی یعنی ہمارے تو خیر کمیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو پوری طرح حق ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی دیکھیں آپ فرشتوں کو دیکھ لیں، وہ فرشتے بھی ہیں جن کے سجدے وہ پڑھے ہیں تو پڑھے ہی پڑھے ہیں، سجدے میں اٹھا ہی نہیں رہے سر، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ
اس لیے کمال عبودیت کے باوجود بھی اپنے عجز کا اعتراف کرنا اور اپنے کو عبادت کا حق ادا کرنے میں قصوروار سمجھنا اعلیٰ ترین عبادت ہے. یعنی اپنے آپ کو ہی ہمیشہ نقص میں سمجھنا. کبھی بھی یہ نہیں کہ میری بڑی عبادت ہو گئی. ہمیشہ اپنے آپ کو اس میں کم کہ میرا یہ کام ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا, مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں پایا. یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو کم 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 کرنا. تو یہاں یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 بار رب العزت سے طلب مغفرت کرتا ہوں اور آپ اپنی امت کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی درخواست کیا کرتے تھے. پھر بڑھاپے کی عمر کا وظیفہ کہتے ہیں جی فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ و اتوب الیہ, اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. بزرگان دین نے اسی بنا پر روایت لکھی ہے کہ جب موت قریب محسوس ہو اور تسبیح اور استغفار کی کثرت چاہیے, اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ جی یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی. اس کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 دن زندہ رہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا. جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے, لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ اس میں شامل ہونے لگے اور دین اسلام میں داخل ہوتے رہے. اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی تسبیح اور عظمت بیان کریں. سورہ نصر کے خواص. اچھا, ان خواص کی کوئی ریفرنس نہیں ہے, لیکن میں آپ سے, چونکہ صاحب ہے کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے ایک ذمہ داری پہ لکھی ہے اور یہ 2-3 تفاسیر کا نچوڑ انہوں نے لکھا ہے مختصر, جن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا. اس میں خواص میں لکھتے ہیں جنگ میں دشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی ہتھیار پر سورۃ النصر کو نقش کر لیا جائے تو فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ جال کے ساتھ مچھلی کا شکار کرتے ہیں, اگر وہ کسی دھات پر سورہ النصر نقش کر کے اس دھات کی ٹکڑی کو اپنے جال میں باندھ لیں تو جال کو شکار کے لیے پانی میں ڈالیں گے, اس میں فوج در فوج مچھلیاں داخل ہو جائیں گی. اللہ عالم بالصواب. جو آخر میں بیان کیا ہے یہ چونکہ اس بک کا حصہ ہے اس لیے شیئر کر دیا ہے, اس کا کوئی ریفرنس وہاں پہ درج نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ نصر کمپلیٹ کی. یہ اللہ کا احسان ہے, اس کی توفیق کی مدد سے, اس کی مدد سے, اس کی رحمت سے یہ سب ممکن ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اس سے. آپ لوگوں کے جو کومنٹس ہیں وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. کومنٹس پیمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ میری جو کاوش ہے وہ اس کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یار ہاں جو میں کوشش کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ سم ہاؤ وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ ہو رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.